السلام علیکم عزیز طلباء، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نظم آزادی کے اگلے شعر کے ساتھ موجود ہوں۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو کٹے رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ یہاں بیٹا آپ دیکھیں کہ اگر ہم الفاظ معنی پہ غور کریں تو قرآن کے پردے میں، یعنی اس سے قرآن کے اصولوں میں کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادی کے حوالے سے جو قرآن پاک نے بتایا ہے، اصول بتائے ہیں، ان پہ جب ہم عمل کریں گے، اور اس کے بعد ہے یہاں پہ ایک لفظ ہے تفسیر آزادی، یعنی آزادی کی وضاحت جو ہے زمانہ حشر تک، قیامت تک۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ راہرو، راستے پہ چلنے والے مسافر۔ جب ہم اس کی وضاحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ احسان دانش نے اس شعر میں ایک پیغام دیا ہے، آزادی کا پیغام دیا ہے، اور آزادی کو عام، حق کا پیغام عام کرنے کا پیغام دیا ہے۔ آزادی کو پیغمبر یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا، زمانہ حشر تک اس کی تفسیریں، تشریحات اور وضاحتیں کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غریب اور امیر کے فرق کو مٹایا، مساوات کا درس دیا، سب کو یکساں احترام دیا، کسی سرمایہ دار کو دولت کے بلبوتے پر کسی دوسرے کا حق نہ مارنے دیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا۔ قرآن اس آزادی کا گواہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس پر شہادت دے دی، زمانہ گواہی دی، اور یہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس قرآن کی کیا تفسیر کرتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ مسلمان قوم کبھی غلامی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ وہ ظالم سے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ضرور بلند کرتی ہے۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اس بات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں مسلمانوں نے کلمہ حق کو زندہ رکھا۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اس شعر میں احسان دانش کہتے ہیں کہ آزادی کی راہ میں جو کام آئے ان کے غم میں جو آنسو بہے، آزادی کے متوالے جو راستوں کی دھول بن گئے، جن کا خون راہ حق میں بہا، جو اپنوں سے بچھڑ گئے، یعنی ہجرت۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہجرت کے جو واقعات پیش آئے تھے، اور جن لوگوں نے اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے، اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، اپنے رشتوں سے بچھڑ گئے، اور ان کے خاندان بٹ گئے، سرحدیں جن کے راستے میں حائل ہو گئیں، خونی دیواریں ان رشتوں کو جدا کرتی ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا کچھ لٹانے اور قربان کر دینے کے بعد بھی آزادی کا خواب مکمل کیوں نہیں ہوا؟ اس کی تعبیر ابھی ادھوری کیوں ہے؟ لگتا ہے ابھی آزادی کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے کچھ اور قربانیاں بھی درکار ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے پاکستان بننے کے بعد کے حالات کی عکاسی کی ہے۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک کے جو بھی صاحب اقتدار لوگ آئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ملک کے ساتھ مخلص ہوتا۔ انہیں عوام کی فلاح و بہبود سے زیادہ تجوریاں بھرنے سے زیادہ دلچسپی تھی، اور یہ بھی ملک کی بدقسمتی تھی کہ حکومت و اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا جو جدوجہد آزادی میں بھی شریک نہ تھے۔ انہوں نے اپنے جاگیریں اور سرمایہ کی بنا پر اسمبلیوں اور حکومت کے ایوانوں پر قبضہ کر لیا۔ عام عوام جس آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے اسے نہ مل سکی۔ جب حکومت بدلتی تو کچھ عرصہ امید لگ جاتی، مگر پھر وہی اندھیری رات۔ دانش نے اس پس منظر میں بات کی ہے کہ ابھی تعمیر آزادی نامکمل ہے،
اور اس کے لیے اور محنت قربانیاں درکار ہیں. ہمیں اس سامراجی طاقتوں سے آزادی حاصل کرنی ہے. پھر وطن میں ایسے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام نافذ کرنی ہے جس کے زیر سایہ اہل وطن خوشحالی اور صحت مندی کی زندگی بسر کر سکیں. یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ بے پھول، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ بے پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں. اب ہم شعر نمبر 9 10 کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر انداز تعین میں پابندی فقیروں کو، ہر انداز تعین میں پابندی فقیروں کو، اور زنجیر غلامی تھی یہ ہے زنجیر آزادی. وہ زنجیر غلامی تھی یہ ہے زنجیر آزادی. تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی. یہاں جب ہم الفاظ معنی پہ غور کرتے ہیں تو تعین ہوتا ہے مقرر کرنا. فقیروں کو اس سے مراد ہے اللہ والوں کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں. اور شبستان ہوتا ہے جہاں پہ رات گزاری جاتی ہے، شب بسری کی جگہ ہوتا ہے، زینت سے جانا کسی چیز کو. اور اسی طریقے سے خون سے تصویر آزادی کی تصویر. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اس شعر میں بھی احسان دانش نے پاکستان بننے کے بعد کے حالات کی عکاسی کی ہے. ہر انداز تعین میں ہے پابندی فقیروں کو، وہ زنجیر غلامی تھی یہ ہے زنجیر آزادی. کہ مسلمانوں نے بہت قربانیوں کے بعد اپنا ملک حاصل کیا. اس ملک کے بارے میں انہوں نے بہت سے سپنے دیکھے تھے کہ اپنا ملک ہوگا، اپنے لوگ ہوں گے جہاں مذہبی، معاشی، اخلاقی غرض کے ہر حوالے سے ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے. مگر پاکستان کی بدقسمتی کہ انہیں کوئی مخلص رہنما نہ مل سکا. ملے بھی تو ایسے لوگ جنہیں ذاتی مفاد بہت عزیز تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کے خواب چکنا چور ہو گئے. جس صبح کی دل میں خواہش تھی وہ صبح ابھی تک آئی نہیں، جس صبح کی دل میں خواہش تھی وہ صبح ابھی تک آئی نہیں، جس رات کا دل میں خدشہ تھا وہ رات ابھی تک باقی ہے. انہی حالات کی عکاسی احسان دانش نے کی ہے کہ ہر لحاظ سے پابندی فقیروں پر یعنی عام عوام پر آئی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے کیونکہ غیر قوم حکمران تھی، اب وہ آزادی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. یعنی آزاد ملک میں زندہ تو ہیں مگر کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہے، حالات ویسے ہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے غیروں کی قید میں تھے اب اپنوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. میں رہزن سے بچ گیا کہ زندگی کی راہ میں جو رہزن کا کام تھا وہ رہبر ہی کر گئے. منزل بھلا ملے تو ملے کیسے ہم سفر، جو رہبر ہیں آج وہ رہزن بھی ہیں. جب ہم دوسرے شعر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی. اس میں احسان دانش انہی خیالات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو تصویر ہمارے خون اور قربانیوں سے مکمل ہوئی آج وہ ان کے ڈرائنگ روموں کی زینت بنی ہوئی ہے. وہ مقصد جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا صلہ ہمیں ملتا، لیکن ہوا یہ سب کچھ اس کے برعکس. آزادی کے لیے قربانیاں ہم نے دی اور صلہ وہ لے گئے. یہی وجہ تھی کہ ہمیں حقیقی آزادی حاصل نہ ہو سکی. ہماری جان اور زندگیوں کے بدلے میں عیش و آرام کسی اور کے حصے میں آیا. یہ ملک کی بدقسمتی رہی کہ حکومت اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آیا جو جدوجہد آزادی میں کسی طور پر شریک بھی نہ تھے. اس لیے شاید جب ملک کے مطلب پرست، اہل ہوس اور خود غرض لوگوں کے حصار میں دیکھتا ہے تو اسے شدید دکھ ہوتا ہے.
لیکن پھر بھی وہ پر امید ضرور ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب عوام اپنا حق حاصل کرے گی، کیونکہ وہی لوگ اس ملک کے اصل حقدار ہیں جنہوں نے اس کی خاطر قربانیاں دیں۔ تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا یقین تھا۔ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ شکریہ۔